الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 سے لے کر 39 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کر کے رحم کرنے والا ہے۔ آگے ارشاد ہے کہ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، اور جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس ہدایت پر عمل کرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ملال، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا انہوں نے ہماری نشانیوں کو، وہی اہل نار جہنم ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور اس سبق سے جو صدائے قرآن ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب بھی انسان سے کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد ہو جائے، بے شک ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر، تو اس کی شان یہ ہے کہ فوری طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتنے اکرامات سے نوازا تھا کہ آدم، ہم آپ کو خلیفہ بنا رہے ہیں، پیغمبر کی عظمت بھی دے رہے ہیں، آپ نے جنت میں رہنا ہے، اور جنت میں رہتے ہوئے جہاں سے دل چاہے آپ نے رزق کو کھانا ہے، اور خوب جنت کے فیضان سے آپ نے اپنے آپ کو متمتع کرنا ہے، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ ناظرین کرام، ہم پچھلے اسباق میں پڑھ آئے ہیں کہ شیطان نے وسوسے کے ذریعے سے آدم کو پھسلا دیا، متزلزل کر دیا، اور آپ اس درخت کے جب قریب چلے گئے تو اس سے اللہ کے حکم کی نافرمانی تو ہو گئی، اور جب نافرمانی ہو گئی تو آدم علیہ السلام جو کہ پہلے انسان بھی تھے پھر پیغمبر بھی تھے، تو فوراً نادم اور شرمندہ ہوئے، ملال ہوا کہ اللہ نے حکم دیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور وہ چلے گئے تو فوراً ندامت میں، ملال میں اللہ رب العزت کے حضور ہی معافی کے لیے، توبہ کے لیے کچھ کلمات سیکھے، اور کلمات کو سیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں ان کلمات کو پیش کیا کہ الہ العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، اس کا اعتراف ہے، اور ہمیں کچھ ایسے کلمات سکھا دے کہ میں تیری بارگاہ میں معافی کے لیے استدعا کروں، خواستگار ہو جاؤں۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ناظرین کرام کہہ دیا کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اور اے اللہ اب آپ نے اگر ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اس طرح کا استغاثہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا، تو پھر اس کا جواب کیا آیا کہ ہم نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ناظرین کرام، یہی میسج ہمارے لیے ہے، یہی صدائے قرآن آج ہمارے لیے ہے کہ ہم سے بھی اگر جب بھی کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور معافی کے لیے خواستگار ہو جائیں۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 سے 39 تک جو مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں مزید ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، کیا صدائے قرآن ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کرنے کے لیے یہاں بزم سجا کے بیٹھے ہیں، اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک اسباق کا فیضان جاری کرنے کے لیے جو مہمان شخصیت اسٹوڈیوز میں تشریف لائی ہیں، ناظرین کرام، وہ ماشاءاللہ ہمارے ملک کی ایک روحانی شخصیت ہیں، بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، مولانا وجیہ السماع عرفانی کے فرزند ہیں، اور آپ پیر بھی ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں، ماشاءاللہ روحانی آپ رہنمائی کرتے ہیں۔ جناب پیر ڈاکٹر سید
محمد حبیب عرفانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ بہت پروگرام شکریہ، کی آپ زینت بہت ہیں شکریہ صدائے قرآن آپ میں۔ کا، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ پیر صاحب کے حلقے سے ہیں، آپ کی شفقت ان کو حاصل ہے، جناب عثمان ظفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ شکریہ۔ میری گزارش ہے کہ پروگرام کا آغاز فرمائیں کلام سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہماری مہمان شخصیت ہیں جناب پیر ڈاکٹر سید محمد حبیب عرفانی۔ جی بسم اللہ۔ پیر صاحب میں آپ کی طرف جی حاضر ہوں۔ بسم اللہ۔ جی طبیعت کی ناسازی کے باوجود آپ تشریف لائے، ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے، بہت شکریہ۔ آپ کا۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں جی کہ صدائے قرآن ہم نے الحمدللہ رب العالمین آغاز قرآن سے شروع کیا ہے، جی اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 سے 39 تک، جس میں اللہ رب العزت نے پچھلی چند آیات سے تخلیق آدم کا قصہ شروع ہوا ہے، اور یہ اس سپارے کے آخر تک جا رہا ہے۔ جی اور اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا جی تو ان کو اکرام کے طور پر خلافت ارضی بھی نصیب کی، جی پیغمبرانہ منصب بھی عطا کیا، کیا اور پھر جنت میں رہنے کی بشارت بھی دی، جی اور جنت میں رہتے ہوئے یہ کہا کہ جہاں سے مرضی جی آپ رزق کی فراوانی ہے، جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے روکا۔ جی شیطان نے وسوسہ ڈالا ڈالا، اور آپ اس درخت کے قریب چلے گئے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ اوکے۔ جب ہو گئی تو پھر آدم علیہ السلام نے خود ہی اپنے اندر ملال محسوس کیا، ندامت محسوس کی، جی اور اللہ سے استدعا کی کہ مجھے اب معافی کے لیے، استغاثے کے لیے الفاظ بھی سکھا دیں۔ اللہ نے وہ سکھا دیے، اور آپ نے جب وہ الفاظ استغاثے کے طور پر بارگاہ الہی میں پیش کیے تو معافی بھی مل گئی۔ ایک تو اس میں صدائے قرآن یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا ابتدائی گفتگو میں، کہ جب ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے جی تو ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں 2 آنسو ٹپکانے ہیں اور معافی مل سکتی ہے۔ یقیناً۔ آپ ارشاد فرمائیے اس سارے منظرنامے میں جی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اور دوسرا، آپ ماشاءاللہ ایک آستانے کے سجادہ نشین ہیں، اور ایک حلقہ ہے پورا جی الحمدللہ، جو آپ کے ارادت مندوں میں آتا ہے، یقیناً۔ اور وہ آپ سے بھی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ کے لیے آپ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ ارشاد فرمائیے کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر وہ کیا کرے، اور خانقاہ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا پورا ایک پروسیجر پیچھے چلا رہا ہے کہ فرشتوں کو جس طرح سے بتایا گیا تھا کہ یہ خون بہائے گا اور خرابیاں پھیلائے گا، تو آدم نے اس کی خلافت پر اعتراض کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان سے ارشاد فرمائی، فرشتوں نے، کہ ملائکہ نے اعتراض کیا۔ ملائکہ نے اعتراض کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، بالکل۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ اس بات سے تائب ہو گیا، اس نے سرنڈر کر دیا، ابلیس نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، آدم علیہ السلام کو یہ توقیر عطا فرمائی، یہ تکریم دی، یہ عزت دی، یہ شرف دیا کہ یہ مسجود ملائکہ بنا۔ بالکل۔ لیکن یہ ہوا کہ اس حکم عدولی پر ابلیس راندہ درگاہ ہوا۔ جی۔ اب اس میں یہ ہے کہ ابلیس کا راندہ درگاہ ہونا، وہ ایک تو عظمت آدم کا انکار ہے اس کا، پھر یہ کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ نافرمانی، اس میں دیکھیے جو سوال ہے آپ کا اس میں، اور یہ نافرمانی آدم علیہ السلام سے جو نافرمانی ہوئی، قرآن مجید ہی میں دوسری جگہ ہے کہ ابلیس نے انہیں بہلا دیا، پھسلا دیا،
ان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس میں جو ارشاد ہے کہ تم اس میں اگر یہ پھل کھا لو تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا ہو جائے گی، جی جی، تو تم اس میں ہمیشہ رہو گے، ادروائز تمہیں جانا ہوگا۔ ابلیس نے فریب دیا۔ جی۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ غلطی جو ہے آدم علیہ السلام کی غلطی جو ہے وہ نادانستگی ہے یا دوسرے کے ہے، جو ابلیس کی غلطی ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ صحیح۔ آدم علیہ السلام نے وہ بھی حکم کی نافرمانی ہوئی، لیکن وہ کسی کی انگیخت پر، کسی کے اکسانے پر جی جی، وہ بات ہو گئی۔ اور جس طرح سے قرآن مجید میں کہ جب وہ پھل کھا لیا تو درختوں کے پتے لے کر اپنی پوشیدہ اعضاء کو چھپانے لگے، جی، دونوں ہی، آدم بھی اور اماں حوا بھی۔ جی جی، یہ ہوا۔ اس کے ساتھ یہ بات ہے کہ جو ابلیس معافی کی طرف نہیں آیا، آدم علیہ السلام نے وَلَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا کہ بار الہ اگر تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا اور ہماری بخشش نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم بہت خسارے والوں میں سے ہوں گے۔ بالکل۔ اب یہ کہ اس کے رحیم ہونے کا، اس کے غفور ہونے کا آدم علیہ السلام نے فوراً انکار کیا۔ اب اس سے ریلیٹڈ ایک اور سورہ بقرہ کی آخری آیت جو ہے کہ وہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ بار الہ ان ربنا لا تؤاخذنا، ہمارا مؤاخذہ مت کرنا، ان نسینا او اخطانا کہ اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے، کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ چیز غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ احساس ہی نہیں رہا کہ یہ غلط ہے، جی جی، یہ ایک بات ہو گئی۔ پھر دوسری بات قرآن مجید ہی میں لیست توبۃ الذین یعملون السیئات کہ جو سیئات کے عامل ہیں، مسلسل گناہ کرنے والے ہیں، ان کی توبہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، لغزش ہوئی، وہ جانے بوجھے ہوئی یا بھولے سے ہو گئی، صحیح، اس میں احساس ہوا اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 ندامت کے آنسو بہائیں، اور یہ یقیناً اس کو مالک تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جی جی، اس میں ایک معاملہ ہے کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے معاملہ کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ شے پیش کر جو اس کے پاس نہیں ہے۔ واہ سائل پریشان ہوا واہ کہ واہ، یہ کیا معاملہ ہوا کہ واہ، کوئی شے اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہ یقیناً تم پر کرم فرمائی کرے گا، آہا، وہ سبحان تم پر اپنا رحم عطا کر دے گا تمہیں۔ یہ غلطی یا کوتاہی ہو جانا انسان میں اور نسیان اللہ ہے، کے پاس ندامت کے آنسو نہیں نہیں ہیں، ہے، یہ انسان کو عطا کیے انسان ہیں، کو عطا کی ہے، یہ انسان کی دولت ہے دولت ہے جو وہ لے کر جاتا ہے بارگاہ الہی کہ بار الہ یہ سبحان میں اللہ، آ واہ گیا واہ ہوں، واہ واہ واہ، سبحان جو کچھ میں ہوں وہ تجھے پتا ہے، جو کچھ مجھ میں کمیاں کجیاں کوتاہیاں ہیں وہ تیری ذات کو بخوبی علم ہے، شاید میں بھی ان سے اتنا واقف نہیں ہوں، لیکن جی جی، میں تجھ کبریا کی بارگاہ میں اپنے تمام تر عجز کے ساتھ حاضر ہو گیا، میری خطاؤں کو، میری معصیتوں کو، میری کوتاہیوں کو، میری غلطیوں کو، میری لغزشوں کو، میرے گناہوں کو بار الہ اگر تیری ذات نہیں ہوگی تو کون معاف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ آگے ارشاد ہے کہ توبہ قبول کرنے کے باوجود جی، جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جنت سے اتر جانے کا جو حکم دیا ہے، اس میں کیا حکمت؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جس طرح سے پہلی اس سے پچھلی آیات میں ارشاد مبارک ہے جی جی، کہ زمین کو اس نے آدم اور اماں حوا کی اولاد سے ہی آگے سے جانا تھا۔ صحیح ایک تو یہ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز پری پلانڈ، صحیح، کہ یہ اس کے ایک پلاننگ کا حصہ تھا، وہ جو کچھ سارا کچھ کیا اور انسان کو سکھانے کے لیے واہ، کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی کرے گا وہ اس کا نبی بھی ہوگا، پھر بھی اس کو بھی معافی مانگنا ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، واہ، اپنی اس کوتاہی کا، اپنی اس کمی کا، اپنی اس لغزش کا اس کی بارگاہ میں اعتراف کرنا ہوگا۔
سبحان اور اللہ۔ ایک تو یہ سبق ہے، یہ سبق ہے، صدائے قرآن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معافی نہ مانگنا ایک تکبر کی علامت آتی ہے، صحیح، کبریا ذات صرف وہی ہے۔ اور میں ایک واقعہ کہ ایک بہت ضعیف شخص حج کے لیے گیا، ایک نوجوان بھی اس کے ساتھ تھا، اس نے جب تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک پڑھا، تو آواز ندا الی لبیک۔ اچھا، اس نوجوان نے کہا بابے کو سے کہ یہ آواز سن رہے ہو؟ اس نے کہا میں 70 سال سے پچھلے سے آواز سن رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ اگر تمہاری لبیک قبول نہیں ہے تو تم کیوں آتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں اور کہاں جاؤں، اللہ، میرا وہ اکیلا رب ہے، ایک ہی رب ہے، صحیح، مجھے اپنی تمام تر کوتاہیاں لے کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، میرا کام ہے اس کی بارگاہ میں صدائیں دینا، قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا کام ہے، قبول کر لے تو اس کا کرم ہے، نہ کرے تو اس پر کوئی زور نہیں ہے۔ اور جس طرح سے واقعات میں کہ پھر اس کو یہ صدا ملی کہ تیری آج کی لبیک بھی اور پچھلے 70 سالوں کی لبیک بھی قبول ہو گئی، اللہ اکبر۔ وہ یقیناً قبول کرنے والا ہے، اس پر کسی کا کوئی نہ زور جب ہے، انسان اعتراف کر لے اعتراف کہ میں نے کر لے، میرے لیے اور کوئی در کہاں در ہے، کہاں ہے میں جاؤں کہ گا کوئی کہاں؟ دوسرا رب ہو تو میں اس کے پاس چلا جاؤں، واہ۔ کوئی دوسرا خدا ہو تو میں اس کے پاس چلا جاؤں، دوسرا اللہ ہو تو میں اس کو صدا دے دوں۔ جی جی، یہ تو میرا ایک ہی رب ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی میرا خالق ہے، تو مجھے تو اسی کی بارگاہ میں صدا دینی ہے۔ صحیح۔ پیر صاحب، میں نے عرض کیا تھا کہ خانقاہ پہ جی جوک در جوک لوگ آتے ہیں اور آپ سے رہنمائی مانگتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے پیش ہوں کہ ہمارا تزکیہ ہو جائے، جی اس کے لیے میں ایک نسخہ؟ بات گزارش کروں، ایک صاحب آئے جی جی، کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کرنی چاہیے، میں یہی ہاں جی، پیغام دینا تو چاہتا یہ توبہ کی توفیق اس وقت ملتی ہے جب وہ مائل با کرم ہوتا ہے۔ ہوں۔ سبحان اللہ، اس کے ہاں سے کرم ہوا تو دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں اپنی معصیتوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی لغزشوں کا اقرار کرنا ہے اور اس سے معافی مانگنا ہے، جی مجھے جی اس سے توبہ کرنی ہے۔ جی جی، اور ایک اور جگہ بھی انما التوبۃ علی الذین یعملون السیئات، اس میں آیا مبارکہ مجھے ابھی نہیں ذہن میں آ رہی، جی اس کا یہ مفہوم ہے کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور پھر اپنے آپ کو کھول دیا تو فاولئک اتوب علیہم، تو ہم ان کی توبہ اس کو یقیناً بہت توبہ متوجبہ کرم ہونے والا پائیں۔ میرا سوال ابھی تشنا ہے، باقی ہے، میں وہ خاص آپ سے فیضان آج کی اس پروگرام میں میں لینا چاہتا انشاءاللہ ہوں یہ کہ آپ کس طرح سے توبہ کرنے کے لیے انسان کا تزکیہ کرتے ہیں کہ وہ پھر بارگاہ الہی میں توبہ قبول کرنے والا وہی ہے نا؟ جی بالکل ہاں جی۔ بالکل بجا بات ہے۔ تو آپ تو بحیثیت رہبر کے، بحیثیت رہنما کے، آپ ان کو وہ راستہ دکھاتے ہیں، تو وہ راستہ کیسے دکھاتے ہیں؟ ایک وقفے کے بعد اس پہ دوبارہ ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے اور بہت خوبصورت گفتگو ہے، جناب پیر ڈاکٹر سید حبیب عرفانی آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں، اور وقفے میں ایک مرتبہ ہم پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، اور آج ہمارا پروگرام جس میں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 سے 39 تک کی آیات ہیں، اور ان میں سے آج ہم صدائے قرآن تلاش کر رہے ہیں اور ہماری رہنمائی کر رہے ہیں جناب پیر ڈاکٹر سید محمد حبیب عرفانی۔ پیر صاحب، میں نے وقفے سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خانقاہ میں کس طرح سے تطہیر کی جاتی ہے قلوب کی کہ وہ توبہ کے لیے آمادہ ہو جائے۔ میں ایک واقعہ گزارش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک صاحب تشریف لائے، آلموسٹ 50 کے قریب۔ جی جی، والدین کی عزت اور توقیر کرنا یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ صحیح، اف لکم ولا تنہر۔ اب میرا خیال ہے یہ شاید تعلیم کے لیے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں جی جی، ان کی تعلیم کے لیے ایک بات، کیونکہ یہ بظاہر ہے کہ ایک راز کی بات ہوتی ہے۔ معاملہ ان کا یہ تھا کہ ان کے والد 80 پلس کے، اچھا، اینڈ ہی واز ڈیمانڈنگ فار
سیکنڈ میرج، اچھا، یعنی ان بچوں کی والدہ کے فوت ہونے کے بعد وہ اب جب وہ سوال جواب ہوئے ان سے تو محسوس یہ ہوا کہ ان کا والد تنہائی کا شکار ہے، صحیح، کہ وہ ان کی والدہ جو ان کے والد کی رفیق ان کی ساتھی ان کی کہ اس کو فوت ہوئے کو چند ایک سال ہی ہوئے تھے، اچھا، اور اس میں یہ تھا کہ وہ اب ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ملازمہ جو ہے اس سے میرا نکاح کروا دو۔ اچھا، اب ایک چیز یہ دیکھی جائے کہ انسانی مزاج ہے، اس کو کوئی نہ کوئی اپنی ہمدردی کے لیے، اپنی غم گساری کے لیے یا اپنے کتھارسس کے لیے کوئی نہ کوئی ساتھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ اب میں یہ ایک اس حوالے سے کہ کچھ غلطیاں کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں انسان اس کا احساس یا ادراک نہیں رکھتا یا نہیں کرتا، تو اس میں یہ بات کہ جب ان سے یہ بات میں نے گزارش کی کہ اپنے والد کے ساتھ ذرا دوستی کریں، کہ معمول جب ان کا پتہ چلا کہ وہ دو بھائی اور دونوں ہی کام سے ملازمت کرتے ہیں، دونوں ہی کام سے ملازمت سے آئے، بچوں کو لیا اور باہر نکل گئے اور رات 11 ساڑھے 11 12 بجے واپس آئے، تو ظاہر ہے کہ وہ شخص معاف کیجیے گا جس نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے وہ اب تنہائی کا شکار ہے، اس کے ساتھ اس کو کوئی نہ کوئی خیالات آتے ہوں گے، کوئی کسی جگہ کتھارسس کے لیے، کسی جگہ اپنے آپ کو، اپنی خیالات کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کچھ ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ گھروں میں ان چیزوں کا خیال رکھنا کہ اب وہ باپ کتنا کو دکھی ہوا ہوگا کہ اس میں اب یہ معاملے کی بات جو آتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے ناراض نہیں ہوگی کہ جنہوں نے اپنے باپ کو، جس نے اپنی پوری جوانی، نوجوانی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کے آسائش کے لیے، آرام کے لیے اس نے تج دی زندگی۔ اور میں اس میں اس پروگرام کا حوالہ لیتے ہوئے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات یہ کہ دنیا میں باپ واحد شخصیت ہے، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ دوسرا اس سے آگے نکلے، باپ کی یہ خواہش ہوتی کہ اس کی اولاد اس سے بہتر ہو، ایک باپ کی اور ایک استاد کی بالکل یقیناً کہ اس کا شاگرد ایسے مقام پہ ہو کہ میں حوالہ دوں، اور باپ بھی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ایسے مقام پہ ہو کہ میں حوالہ دوں، بالکل بجا بات ہے یہ۔ تو اس میں یہ کہ اپنے باپ کو اب یقیناً قرآن مجید کے حوالے سے، دین اسلام کے احکامات کے حوالے سے ماں اور باپ کا کہ اگر 100 حصے کیے جائیں تو 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے ماں کے، 1 حصہ باپ کا، لیکن وہ 1 حصہ باپ کا جو ہے کہ جو دن میں دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں اپنی اولاد کی آسائش کے لیے وہ پورا دن گزارتا ہے، تو اولاد کو اس بات کا احساس رکھنا چاہیے۔ ماں کا مقام بھی یقیناً بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، بالکل، لیکن باپ اس جنت کا دروازہ ہے، بالکل، باپ نہ ہو تو وہ تو معاملہ ہی اور بالکل، تو ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، یقیناً نہیں سمجھتے۔ اس میں جو آپ کا سوال تھا، میں یہ بات گزارش کی، اس میں یہ ہے کہ یقیناً ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا احساس نہیں ہوتا، جن کا ادراک نہیں ہوتا، تو یہ بات کہ جب کوئی اس بارے میں سمجھائے تو ریبٹ نہیں کرنا چاہیے یا بحث نہیں کرنی چاہیے، صحیح، اس بات کو سن لینا چاہیے۔ ہاں جی، میں ابھی تک اسی مقام پہ ہوں جو میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ جب خانقاہ میں آپ سے کوئی رہنمائی لینے آتے ہیں توبہ کرنے کے لیے، آپ سے شیئر بھی کرتے ہیں، رازداری کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، آپ ان کو کیا سکھاتے ہیں؟ پری ریکوزٹس کیا ہیں توبہ کے؟ توبہ کے پری ریکوزٹ یہ ہیں کہ دین اسلام، ایمانیات کی بات جو ہے، دین اسلام 3 چیزوں پر ہے۔ پہلی ہے ایمانیات کی بات، دوسری ہے عبادات، اور تیسری ہے اخلاقیات۔ اور ان تینوں چیزوں کے بارے میں یعنی سورہ بقرہ کا آغاز جو ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب برحق ہے جس کے بارے میں کوئی شک والی بات نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر آگے تفصیلات دی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمانیات کی بات آ گئی کہ بن دیکھے پر ایمان ہے، وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، اور نماز ادا کرتے ہیں، یہ عبادات کی بات آ گئی۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کے نصیب میں کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اخلاقیات کی بات آ گئی کہ جو پہلا معاملہ جو ہے وہ اندرون کا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نسبت سے۔ صحیح۔ دوسرا معاملہ آ گیا نماز یا عبادات، صحیح۔ بندگی اللہ کی ہے، لیکن وہ اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے دنیاوی معاملات میں کس طرح کے ہوں۔ اب دیکھا جائے تو اخلاقیات کی بات جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کا انداز گزران ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس شے کو جب یہ دیکھا جائے تو بندے کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دینا کہ یہ دیکھو برخوردار، یہ تمہارا الٹیمیٹ مقام ہے، سجدہ اس کی بارگاہ میں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے توسط سے، ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے کہ نماز پڑھنی ہے آپ کا یہ ارشاد ہے۔ نماز اب جائے نماز پر کھڑے ہونے سے سلام پھیرنے تک اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ جی جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود پاک ہے، جی جی۔ لیکن پہلے ساری اللہ کی حمد و ثنا چلتی ہے، اور پھر یہ ارشاد بھی کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحیح۔ پھر دوسری بات یہ کہ اتباع نبوت میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، محبت اللہ کی، اتباع میری کرو۔ جی جی۔ اور اس کا رزلٹ کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہاری بخشش فرما دے گا اور تمہاری تمام تر ذنوب جو ہیں ان سے صرف نظر کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ واللہ غفور رحیم، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے اور والا ہے۔ یہی درس ہے، یہی درس ہے خانقاہ بہت کا۔ شکریہ جناب ڈاکٹر سید حبیب عرفانی، آپ ماشاءاللہ ایک روحانی شخصیت ہیں، ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، جو میں نے آج عرفانی صاحب کی گفتگو سے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو وہ بارگاہ الہی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 2 آنسوؤں کی ضرورت ہے، بہائے چپکے سے اللہ کی بارگاہ میں اور اعتراف کر لے کہ الہ العالمین مجھ سے ہو گیا۔ انسان ہونا اور انسان کا مادہ ہی 2 اشیاء سے ہے، ایک ہے ان سے محبت، اللہ نے اس کی فطرت میں محبت رکھی ہے، اور دوسرا نسیان سے کہ اس میں بھول جانا اس کی فطرت میں داخل ہے، اور بعض چیزیں بھول جانا تو نعمت ہیں، جیسے انسان کے ماں باپ اس دنیا سے دار فانی سے رخصت ہو کے چلے جاتے ہیں، رفیق اعلیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں، تو انسان اگر بھول نہ جائے تو ساری عمر ان کو روتا رہے اور کاروبار زندگی تو معطل ہو جائے۔ تو انسان کو جو اللہ نے نسیان عطا کیا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، اور جو انس عطا کیا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر اس سے ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر بھی اللہ کی بارگاہ سے کوئی نافرمانی کا شائبہ بھی پیدا ہو جائے تو اپنے معافی مانگ لے، جس طرح کہ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تھی۔ میں نے جناب پیر صاحب سے یہ بھی بار بار پوچھا کہ خانقاہ کا اس میں کردار کیا ہے، تو انہوں نے یہی بتایا کہ خانقاہ جو آتا ہے وہ سب سے پہلے ہم اس کے ایمانیات کا تزکیہ کرتے ہیں بطور روحانی رہنما کے طور پر، پھر ان کو بارگاہ الہی میں عبادت کے لیے کھڑا کرتے ہیں، اور پھر معاملات درست کرنے کا سبق دیا جاتا ہے، اور انہی اسباق پہ اگر انسان کارمند ہو جائے تو اس کی دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی فلاح ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اسی وقت اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔